باپ اور بیٹے اور اس کے نام سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ مسیح خداوند میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم یہاں پر اکٹھے ہیں تاکہ ہم مرحومہ سسٹر شمیم کو خداوند کے حضور پیش کرتے ہوئے اس کی تمام زندگی کے لیے شکر گزار آئیں جو اس نے خداوند کی خدمت کے لیے وقت دی۔ خاص طور پر پریزنٹیشن سسٹرز کی جماعت میں رہتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ محنت لگن خدا سے پیار کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو جو رہبانہ زندگی کی ذمہ داریاں اور کانگریگیشن میں ذمہ داریاں تھیں بڑے احسن طریقے سے نبھایا۔ پچھلے دنوں
جب وہ یہاں پر میٹنگز کے لیے آتے تو وہ کانوینٹ سے چرچ جاتے ہوئے ایک دو دفعہ مجھ سے بھی ملی، اور ان کی شخصیت بہت ہی حلیم اور فروتن شخصیت کی مالک تھی، جنہوں نے جو ہے مجھے بہت ہی اچھا تاثر اپنی شخصیت سے، اپنی خدمت سے اور اپنی رہبانہ زندگی سے دیا۔ آئے آج ہم خدا سے دعا مانگیں کہ خدا مرحومہ کو باپ ابراہیم کی گود میں جگہ عطا فرمائے، اس کے تمام رشتہ داروں عزیزوں کو تسلی عطا فرمائے، پریزنٹیشن سسٹرز کو بھی تسلی دے، کیونکہ سسٹرز جب اپنی کانگریگیشن میں خدمت سر انجام دیتی ہیں تو انہیں کھونا جہاں کانگریگیشن کے لیے جو ہے وہ بہت دردناک ہوتا ہے، وہاں پر کلیسیا کے لیے بھی کسی راہب کا یا راہبہ کا دنیا سے جانا جو ہے وہ تکلیف دہ عمل ہے۔ لیکن ہم سب مسیحی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ خدا جو ہے اس نے ہم سب کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ وہ وقت ہمارے لیے کون سا وقت ہے۔ آئیں عبادت کے شروع میں اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ آج کی پاک رسومات ہم لائق طور پر ادا کر سکیں۔ میں قادر مجھے خدا کہ میں نے اپنے باتوں اس قبر سے بے شمار بنا کی، اس لیے میں مقصد سب رشتوں کا مقصد ہوں، اور آپ سب سے نماز کرتی ہوں۔ یہ خداوند والے خدا سے میرے دعا قادر خدا ہم پر رحم فرمائے، معاف کرے، ہمیشہ کے لیے میں داخل کرے۔ اے خدا بند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خدا بند رحم کر۔ ہم دعا مانگے۔ اے خدا قادر مطلق باپ، ہمارا ایمان ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ تیرا بیٹا مر کے پھر زندہ ہوا۔ اسی ایمان میں تیری بندی سسٹر شمیم سو گئی ہے، اپنے رحم و کرم سے عنایت فرما کہ اسی کے سبب سے جیتنا بھی اسے نصیب ہو، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مکاشفہ کی کتاب، اس کا 22 باب 1 سے 5ویں آیات مقدسہ تک۔ اور پھر اس نے مجھے آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو بلور کی طرح شفاف تھا اور خدا اور برے کے طرف سے نکلتا تھا، اور اس کے چوک کے بیچ میں بہتا تھا، اور اس دریا کے وار پار شجر حیات تھا جو 12 پھل دیتا ہے، ماہ بماہ پھلتا ہے، اور اس درخت کے پتے قوموں کی شفا کے واسطے ہیں۔ پھر کوئی لعنت نہ ہوگی، بلکہ خدا اور برے کا تخت اس میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا چہرہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کی پیشانی پر ہوگا۔ پھر رات نہ ہوگی، اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خدا انہیں روشن کرے گا، اور وہ ابدالآباد تک بادشاہی کرتے رہیں گے۔
पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसके छठे बाब में से सुनेंगे। एक दिन यीशु ने हजूम से कहा, सब कुछ जो बाप मुझे देता है वो मेरे पास आ जाएगा, और जो मेरे पास आता है मैं उसे हरगिज निकाल ना दूंगा, क्योंकि मैं आसमान पर से इसलिए नहीं उतरा कि अपनी मर्जी पर चलूं, बल्कि उसकी मर्जी पर जिसने मुझे भेजा है। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूं। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी यही है कि हर एक जो बेटे को देखता है और उस पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूंगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाए। ऐसी इस्ताइश। मैं बिशप साहिब की तरफ से, तमाम डायसिस की कायनाना बरादरी की तरफ से, मनाज साहिबान की तरफ से
سسٹر رفت صادق، تمام پریزیڈنٹ سسٹرز، سسٹر شمیم کے رشتہ دار، ان کے تمام خاندان کے لوگوں کے ساتھ نہایت ہی افسوس کرتا ہوں کہ اس دکھ اور اس بات پہ یقین دلاتا ہوں کہ اس دکھ کی گھڑی میں ہم تمام آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، کیونکہ آج کا یہ جو سسٹر شمیم کا اس طرح ہم سے چلا جانا نہ صرف آپ کے خاندان کے لیے بلکہ کلیسیا اور پریزیڈنٹ جماعت کے لیے بھی ایک بڑا نقصان ہے۔ تسلی یا افسوس کے لیے الفاظوں کا چناؤ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جس ایمان سے ہم اس پر بات کرتے ہیں، جس ایمان سے ہم دوسرے کو تسلی دیتے ہیں، وہ ہماری طرف سے نہیں بلکہ اس ایمان کے وسیلے سے، اور جس پر ہم نے وہ ایمان رکھا ہوا ہے جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہم کو عطا کرتا ہے، وہ اس سے مزید پختہ اور پائیدار بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ میں یوم آخر میں پھر اسے زندہ کروں گا، اور یہی ایمان اور یہی اعتقاد ہے جس میں ہم سب نے بپتسمہ پایا، جس میں ہماری سسٹر شمیم بپتسمہ پا کر اور اپنی رہبانہ زندگی کو گزارتے ہوئے آج خداوند کے ساتھ جا ملی ہے، ایک ابدی حیات کے سفر کی طرف جا رہی ہے، جہاں پر اپنے خداوند کو اسی طرح دیکھیں گی جس طرح کہ وہ روبرو ہے۔ حکمت کی کتاب اس کے 30 باب میں بھی یوں لکھا ہے کہ جاہلوں کی نگاہ میں گویا وہ مر گئی اور ان کا انتقال بدبختی سمجھا گیا، لیکن تھوڑی سی تعدیب کے بعد، اور یہ تعدیب کے بعد کی جو بات ہے وہ اگر ہم سسٹر شمیم یا اپنی رہبانہ زندگی میں دیکھیں تو خدا مختلف طریقوں سے ہماری تعدیب کرتا رہتا ہے، خدا مختلف طریقوں سے ہمیں سنبھالتا ہے جہاں پر بھی ہمیں کہیں مشکل نظر آتی ہے، اور اسی تعدیب میں ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹر شمیم اپنی پوری رہبانہ زندگی گزارتی رہی، اور اسی تعدیب نے اس کے ایمان کو پختگی بخشی، اس سے مضبوطی بخشی اس کی رہبانہ زندگی میں، اور یہاں تک کہ آج وہ اسی رہبانہ زندگی میں خدا ان کے پاس واپس گئی ہے کہ تھوڑی سی دیر کے بعد وہ چنگاریوں کی مانند چمکیں گے، اور اسی چنگاری کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا یسوع مسیح اپنی زندگی سے ایک آگ کی طرح بنا دیتے ہیں۔ یوحنا 14 باب کہ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ پہلا اولین فرض جو ہم تمام کا، جو تمام بپتسمہ یافتہ ہے کہ ہم نے اس ایمان کو پختگی سے تھامے رکھا ہے جس میں ہم نے جنم لیا، جس میں ہم نے عہد و پیمان کیا، جس کے ذریعے سے ہم مسیح میں شامل ہوئے کہ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ اور اس ایمان کی گہرائی کو ہم اس وقت سمجھ پاتے ہیں، اس وقت اس کی گہرائی تک ہم پہنچ پاتے ہیں جب ہم اس ایمان کو تھامے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا ہوں، اس لیے کہ میں تم سے پہلے جاتا ہوں۔ کہ موت کا ارتقا جو تھا وہ خدا کی طرف سے انسان کی زندگی میں نہیں تھا، اس کا چناؤ، اس کا انتخاب انسان نے خود کیا جب اس نے خدا کے بنائے ہوئے اصولوں یا اس سے اپنے روابط کو توڑا ہے۔ لیکن اس روابط کو کس طرح خداوند کہتا ہے کہ میں تم سے پہلے جاتا ہوں، کہ اس میں مزید پختگی لانے کے لیے کہ کس طرح ہمارا خداوند خود اس طرف حقیقت سے گزرا ہے، کیونکہ اس سے کوئی بھی انکاری نہیں ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور ہم میں سے ہر ایک نے کسی نہ کسی صورت میں اس حقیقت سے گزرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس فانی دنیا سے گزریں، ہمارا خداوند اس میں مزید پختگی لے کر آتا ہے، یعنی کہ میں تم سے پہلے جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ اور اسی جگہ میں اسی ایمان کا اقرار سسٹر شمیم اپنی زندگی میں کرتے رہی کہ وہ باپ کے داہنے چاہتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ ایمان ہے جو کہ ہم تمام کو ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور آج اسی ایمان میں اسی مقام پر سسٹر شمیم بھی پہنچی ہے جس میں وہ جی ہیں، جس میں اس نے بپتسمہ پایا، رہبانہ زندگی گزاری، اور آج خداوند کے الطار کے سامنے اس سفر کو شروع کر بیٹھی ہے۔
کہ جب تک ہم اس ایمان کی پختگی میں چلتے رہیں تو خداوند ہمیں ضرور اس مقام تک لے کر جاتا ہے، کیونکہ اس طرح حقیقت کا اس نے خود انتخاب بھی کیا اور اس میں سے گزرا بھی کہ وہ تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا. اور کیا کہ میں ان میں سے کچھ کھو نہ دوں بلکہ اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں، کیونکہ میری باپ کی مرضی یہ ہے کہ ہر ایک جو بیٹے کو دیکھتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ زندہ رہے. سسٹر شمیم صرف ایمان کی حد تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس میں پختگی کے ساتھ اس رہبانہ زندگی میں اس کو تھامے رکھتا ہے، اور ان تمام قواعد پر، ان تمام اعمال پر، ان تمام قوانین پر، چاہے وہ خداوند کی طرف سے ہوں، کلام میں ہمیں ملتے ہوں، چاہے رہبانہ زندگی میں کیوں نہ اس کی زندگی میں ہوں، ان تمام پختگی سے تھامے ہوئے اس زندگی سے وہ گزری، اور انہی کو لیتے ہوئے وہ آئندہ کی زندگی میں ہے جہاں پر وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گی، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں. کہ یہ وہ ایمان ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جو کہ خداوند نے اپنے جی اٹھنے کے ساتھ اور آسمان پر جانے کے ساتھ ہم تمام کو اس کی پائیداری اور اس کی پختگی عطا کی ہے. اس ایمان میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹر شمیم آج خداوند کے پاس گئی تو ضرور آج وہ اس مقام پر پہنچی ہے جو خداوند نے خود اس کے لیے تیار کیا. کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مقام ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. سسٹر شمیم کی ذات کو جس حد تک میں جانتا ہوں، میں نے ہمیشہ ان کی زندگی میں ٹھہراؤ دیکھا ہے. بہت حلیم، صابر، ان کی گفتگو بڑی شائستہ ہوتی تھی. کبھی بھی میں نے سسٹر شمیم کو جتنی بھی دفعہ ملا ہوں جیسے بھی بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ اور خوش مزاجی کے ساتھ ملی، کبھی ان کے چہرے پر غصہ میں نے نہیں دیکھا، یا کبھی میں نے کسی کے ساتھ ان کو اس طرح نہیں دیکھا کہ وہ اس غصے سے کسی کے ساتھ پیش آئی. ایک ٹھہراؤ تھا ان کی زندگی میں، حلیمی تھی، سادگی تھی، عاجزی تھی، انکساری تھی. اور شاید یہی وہ علامات ہیں، یہی وہ اعمال ہیں جو ہم کو نہ صرف خداوند انسانوں کی نظر میں مقبول بناتے ہیں، بلکہ یہی وہ امام ہمیں خداوند کی نظر میں بھی ٹھہراتے ہیں کہ ہم اس کام کو یا اس اعمال کو لے کر تھامے رکھیں، اور اس خداوند کو جس نے ہم سب کو عطا کیا اس دن کے لیے تھامے رکھیں، اور اس جگہ پر جائیں، اس مقام پر جو اس نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے. اسی خوش اخلاقی کی وجہ سے میں سسٹر شمیم کو جانتا ہوں، اسی سادگی کی وجہ سے میں ان کو جانتا ہوں، اور میرا کوئی اتنا ان سے تعلق نہیں رہا، لیکن جو مختصر عرصے میں تھوڑا سا میں نے ان کو جانا ہے کہ بہت ہی حلیم شخصیت کی مالک، غصہ تلخ مزاجی ان کی زندگی میں نہیں، اور شاید یہی ان کی زندگی یا رہبانہ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی رہی. آج جب کہ ہم یہاں پر اسی ایمان میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ وہ جگہ جہاں سے یہ خدا یسوع مسیح کو لیتی رہی، اس قربانی میں شامل ہوتی رہی، آج یہیں سے اسی قربانی کے ذریعے خدا ان کے اس عبادوں میں اس کو روانہ کرے جہاں پر یہ مقدسوں اور فرشتوں کے ساتھ ہمیشہ آسمانی یروشلم میں خدا ان کے سامنے اس الطار پر جہاں پر وہ قربانی چڑھتی ہے، جہاں پر وہ خود موجود ہے، وہاں پر اس پیالے سے اور اس روٹی سے لے جو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتی ہے، اس کو حاصل کرے جہاں پر خدا خود کہتا ہے کہ میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں. آج جس کمال میں ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا ہماری دعاؤں کے وسیلے سے سسٹر شمیم کی ہر قسم کی بشری کمزوری کو اپنی نظر سے دور کرے اور اسے اپنے حضور مقدسوں کے درمیان، فرشتوں کے درمیان جگہ عطا کرے جہاں پہ وہ اپنے خداوند کو روبرو دیکھے گے، کہ جس طرح پالوس رسول فرماتے ہیں کہ ہم خداوند کو اس طرح دیکھیں گے کہ جس طرح وہ ہے. اور ہمارا پورا ایمان اور اعتقاد ہے کہ سسٹر شمیم آج جس سفر پر گامزن ہوئی ہے کہ خداوند اس کو وہ مقام عطا کرے، خداوند اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا کرے، اور وہ اسے اپنے مقدسوں اور فرشتوں کے درمیان ہمیشہ کے جلال کے لیے کھڑا کرے. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے.
عزیزوں ہم سب مل کر اپنے ایمان کا اقرار کریں. رسولوں کا عقیدہ، بن کیا گیا، فرض کی اترا، تیسرے روز سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، کے دینے بیٹھے ہیں. وہاں سے رسولوں والوں کی دعوت کے لیے آنے والے ہیں. ایمان اس پر پاک کی حیثیت، رسول شرابے، گناہوں کی معافی، جسم کے جوتنے، ہمیشہ کی زندگی پر. آئے ہم اپنی دعائیں اور التجائے خداوند کے حضور پیش کریں. آج دعا مانگے سسٹر شمیم کے لیے کہ خداوند خدا اس کی رہبانہ خدمت کے وسیلے سے غوث میں جگہ عطا فرمائے. عزیزو دعا مانگے. خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں سسٹر شمیم کی زندگی کے لیے اور ان کی تمام تر خدمات کے لیے جو انہوں نے زمینی زندگی میں بڑی محبت اور وفاداری کے ساتھ تیرے لوگوں اور تیرے حضور پیش کی اور ہمیشہ لوگوں کے لیے ایمان فراہم کرتی رہی. کہ خداوند ان کی تمام تر خدمات کے وسیلہ سے ان کو اپنی بادشاہت میں قبول کرے اور انہیں ہمیشہ کا آرام بخشے. عزیزو دعا کریں. دعا کرتے ہیں سسٹر شمیم کے خاندان اور پریزنٹیشن سسٹرز کے لیے کہ خدا باپ اس مشکل وقت میں سب کو تسلی اور اطمینان بخشے اور انہیں اس صدمے کو سہنے کی ہمت دے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خداوند ہماری دعا سن. دعا کرتے ہیں ہم اپنی سرگودا کمیونٹی کے لیے، تمام تر سسٹرز اور لوگوں کے لیے جنہوں نے سسٹر شمیم کے آخری ایام میں ان کی تماداری کی اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھا. کہ خدا باپ سب کو صبر اور حوصلہ بخشے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کیجیے. اے خداوند ہماری دعا سن. دعا کرتے ہیں تمام تر مرحوم پریزنٹیشن سسٹرز کے لیے جو خدا میں سو چکی ہیں کہ خدا باپ ہمیشہ کا آرام اور اپنی زندگی عطا کرے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری پناہ طاقت کے سرشش میں جو دعائیں تیری کلیسیا نے تیرے حضور پیش کی ہیں تو انہیں سن اور قبول فرما مسیح خداوند کے وسیلے سے. دعا
की भलाई के लिए और हमारे बल्कि सारे क्रिश्चियन के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ मांगे। ए खुदावंद हमारे खुदा, हम आज से ये नजराने तेरी बंदी सिस्टर शमीम की निजात के लिए तेरे पास आए हैं। हम तेरी रहमत तलब करते हैं, अता करके ये तेरे बेटे को मेहरबान निजात इंदा मानते हुए उसी में अपना रहीम मुनसब पाए, जो तेरे साथ अज़ल से अबद तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाजिब और ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कि दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। लाजम है कि हम उन मुकद्दसों की इज्जत करें जिन्होंने आसमान की बादशाही की खातिर अपने आप को मसीह खुदावंद के लिए वक्फ किया था। इन्हीं में हम तेरी उस रानकुल परवरदिगारी की ताज़ीम करते हैं जो इंसानी ज़ात को इब्तदाई पाकीज़गी की तरफ बुलाती है और आइंदा जहाँ की नेमतों की कदर करने के काबिल बनाती है। इसलिए हम तमाम फरिश्तों और मुकद्दसों के साथ मिलकर ये कहते हुए तेरा जलाल जाहिर करते हैं, कदूस 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 आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूल है। आलम वाला का होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम वाला का होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक और पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरिक हों और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। आमीन। आमीन। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अपनी ऐद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। आमीन खुदावंद। आमीन खुदावंद। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते, हम तेरी क़यामत का इकरार करते कि जब तक कि तू ना आए। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्शने के मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदूस की तासीर से आपस में एक बने। ए खुदा, आपने कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रुकनी पाप फ्रांसिस, हमारे बिशप डॉक्टर जोसेफ अर्शा और अपने सब कदमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उससे कामिल मुताबिक अता फरमा। अपनी बंदी सिस्टर शमीम पर नजर कर, जैसे तूने आज इस दुनिया से बुला लिया है, बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थी, उसी तरह वो जीतने में भी उसके साथ रहे। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जीतने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीच तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तो उससे मिल करते हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ तुम्हारी मरियम, हज़रत यूसुफ उसका नहायत मुबारक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों
और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम तो सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझका आगमन खुदा बाप को रूह कुदस की बदलियत में कामिल इज्जत और तज़ीम शाह है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आइए हम सब मिलकर वही दुआ मांगे जो मसीह खुदा ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें, और जिसका हम अपने कर्जदार को बख्शे, तुम्हें हमारे कर्ज में बख्श, मैं आजमाइश में न पाए, ताकि बुराई से बचाओ। ए खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हमें सब बदियों से बचा, इन दिन में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मसीह में से महफूज रहें। खुदा यीशु मसीह ने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपने तीसरे ईमान पर नजर डाल और उसे उस सलामती का भाग मसीह के मुताबिक आमीन। और खुदा की सलामती हर वक्त आप पर हो। आप पर खुदा के बर्रे जो हमारे गुनाहों को उतारे जाता है, हम पर ऐ खुदा के बर्रे जो हमारे गुनाहों को उतारे जाता है, हम पर ऐ खुदा के बर्रे जो हमारे गुनाहों को उतारे जाता है। ये खुदा का बड़ा मसीह खुदावन जो जहाँ के गुनाह उठा ले जाता है, मुबारक हम सब जो इस बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। खुदावन मैं लायक नहीं कि तुम मेरे यहाँ, लेकिन सिर्फ क्या ही दे तो मेरी रूह शफा पाए। मसीह का बदन को हमेशा की जिंदगी में सलामत रखे। आमीन। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती
اے خداوند، اس لیے کہ تو رحیم ہے، تیرا دائمی نور ہمیشہ ان پر چمکے، انہیں دائمی اطمینان عطا کر۔ تو رحیم ہے، تیرا دائمی نور ہمیشہ ان پر چمکتا رہے۔ ہم دعا مانگے۔ اے خداوند ہمارے خدا، تو اپنے نور کے بدن کی اسراری فضا میں دائمی وطن کے سفر کا توشہ دیتا ہے، اپنے کرم سے بخش دے کہ ہماری بہن سسٹر شمیم اسی کے ذریعے دائمی دسترخوان پر بیٹھ پائے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔ آمین۔ جب تک گھیو کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا، اکیلا رہتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے بہت ہی دکھ کے ساتھ کھڑی ہوں، اور خوشی اور فخر بھی محسوس کر رہی ہوں کہ میں سسٹر شمیم تھامس کے بارے میں چند الفاظ بیان کر سکوں۔ سسٹر شمیم تھامس کی پیدائش 14 جون 1951 کو فرانسس آباد میں ہوئی۔ وہ 5 بہن بھائی تھے، 2 بھائی اور 3 بہنیں، اور وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے آبائی گاؤں فرانسس آباد سے حاصل کی، اور پھر 1971 میں خدا کی بلاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے پشاور میں پریزنٹیشن سسٹرز کی جماعت کو جوائن کیا۔
وہ اپنی بلاہٹ میں ثابت قدم رہی اور 10 اکتوبر 1972 میں پہلی عہد بندی کی۔ تربیت کے ان سالوں میں وہ خدا کے ساتھ وفادار رہی اور 6 اکتوبر 1978 میں انہوں نے دائمی عہد بندی کی۔ سسٹر شمیم کی رہبانہ زندگی کسی بھی تعریف کی محتاج نہیں۔ 1997 میں انہوں نے رہبانہ زندگی کے 25 سال پورے جوش کے ساتھ خوشی کے ساتھ منائے اور اس سال 2022 اکتوبر میں وہ اپنے 50 سالہ جبلی منانے کو تھی۔ اسی دوران وہ اپنی بہت سی مختلف ذمہ داریوں میں اپنا کردار ادا کرتی رہی۔ سسٹر شمیم کی زندگی کا بہت بڑا اور خاص پہلو یا خوبی جو میں نے ذاتی طور پر بھی اور مختلف سسٹرز کے تجربات سے بھی جانا ہے کہ وہ بہت دعائیہ تھیں۔ خدا کے ساتھ وفاداری اور دعائیہ زندگی ہم سب کے لیے مثالی ہے۔ اسی دعائیہ زندگی نے ان کو بہت ہی سادہ، حلیم اور فروتن بنائے رکھا، جیسا کہ آج بشپ جی نے اور فادر جی نے بھی اپنے سرمن میں بیان کیا۔ ہم میں سے جو بھی سسٹر کے ساتھ رہا وہ ضرور میرا ساتھ دے گا کہ ان کے دل میں سب کے لیے ہی مگر بالخصوص غریبوں کے لیے بہت محبت تھی۔ ان کی زندگی کے 50 سالوں میں سے 35 سال انہوں نے ایز اے پرنسپل گزارے اور اس دوران زیادہ تر وقت انہوں نے رسالپور اور جہلم میں گزارا، اور میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے ان کے ساتھ جہلم میں رہنے کا موقع ملا، اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ وہ مسیحی غریب بچوں کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتی تھی، اور آج تک میں نے یا کسی نے کبھی نہیں سنا کہ ان کی سرپرستی میں کوئی بھی بچہ فیس کی وجہ سے اسکول میں ایڈمٹ نہ ہوا ہو یا فیس کی وجہ سے اس کو اسکول سے خارج کر دیا گیا ہو۔ So I must say, she was the true and real follower of Jesus and Nano. As presentation sisters say, Nano was called lover of the poor, and I would say, Sister Shamim, you were the lover of the poor. سسٹر شمیم ایک باوقار شخصیت رکھنے والی خاتون تھی۔ کمٹمنٹ، ڈیڈیکیشن، لو ان کی سروس کا حصہ تھی۔ ان کے ساتھ ان کی سرپرستی میں کام کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ شی واز فرم ود ینگ سسٹرز، جیسا کہ فادر جی نے بھی بیان کیا کہ ہمیشہ حلیم، پیار و محبت سے شائستہ بات کرنے والی تھی، اور یہ شائستگی ہم میں سے بہت نے ایکسپیرینس کی۔ سچ کا ساتھ دینے والی تھی، بھلے ان کے ساتھ کوئی تھا یا نہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ شی واز اے courageous لیڈی۔ ایک بہت ہی اچھی اور مثالی خوبی جو ان میں بہت سے لوگوں نے پائی کہ وہ سب کی عزت کرتی تھی، اور خاص کر دیکھا گیا ہے، سنا گیا ہے کہ وہ اپنے ورکرز کے ساتھ ایک اسپیشل قسم کا لگاؤ رکھتی تھی۔ احساس تھا ان کے دل میں، بہت زیادہ سپورٹیو اور کوآپریٹو پایا ہم نے انہیں۔ ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے اگر ہم ذکر کریں تو شی واز ایکسیلنٹ ان مینجمنٹ، اسی لیے وہ کاؤنسل کا حصہ بھی رہ چکی ہیں۔ اور میں کل رات سسٹر شمائلہ جو کہ ان کی کمیونٹی ممبر اور ان کی کمیونٹی لیڈر بھی ہیں، ان سے بات کر رہی تھی تو وہ میرے ساتھ کچھ ایسے ایکسپیرینسز شیئر کر رہی تھی جو ریسنٹلی انہوں نے کیے ہیں اپنی لائف میں، اور خاص کر پچھلے ہفتے کے دوران وہ بتا رہی تھی کہ جیسے ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی تو وہ روز ان لوگوں کے لیے نام لے کے دعا کرتی تھی جنہوں نے ان کی خدمت کی، جنہوں نے کسی بھی طریقے سے ان کی مدد کی، اور اسپیشل ورکرز کو بلا کے ان کے ساتھ دعا کر رہی تھی
ان کو اپریسیٹ کر رہی تھی، اور خاص کر جو آخری ایام میں ان کے ساتھ رہے. اور کل جب ہم میں سے کچھ سسٹر شمیم کے ساتھ تھی تو میں نے محسوس کیا کہ جب ہم وہاں پہ گئے سرگودا میں ہاسپٹل میں تو ان کی انرجی کافی لو تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کے چہرے پہ ایک خوبصورتی آتی گئی، ایک اطمینان تھا، ان کا اسپرٹ جو تھا فل آف لائف تھا. بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے ہمارے ساتھ جو وقت گزارا بہت پیسفل تھی. سو آخری ایام میں بھی انہوں نے کمپلینٹس نہیں کی، خدا کی شکر گزار رہی، لوگوں کی شکر گزار رہی جنہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا، جنہوں نے ان کی خدمت کی. اور سسٹر شمیم کے بارے میں جتنے کچھ کہا جائے کم ہے. یقین نہیں آتا کہ وہ ہمارے درمیان آج نہیں ہے. کفن ہٹا ہٹا کے میرا منہ بار بار دیکھتے ہیں، انہیں میرے مرنے کا اعتبار اب بھی نہیں ہے. اور آج جب ہم دکھ کی گھڑی میں سب اکٹھے ہیں تو میں چاہوں گی کہ فادر مختار عالم نے سسٹر شمیم کے ساتھ رہتے ہوئے جو تجربہ کیا، جو ان کے خیالات ہیں، وہ ان آخری ایام میں ہمارے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں. سو فادر مختار عالم کی طرف سے اسپیشل پیغام، آخری ٹریبیوٹ سسٹر شمیم کے نام. ٹھیک ہے. تو عرض ہے کہ آسمان تک جا کے پھوٹی ایک محبت کی کرن، آسمان تک جا کے پھوٹی ایک محبت کی کرن، اب اندھیروں میں چلی ہے ڈھونڈنے اگلا جنم، اب اندھیروں میں چلی ہے ڈھونڈنے اگلا جنم. اے جہاں والوں میرے مرنے کا غم ہرگز نہ ہو، اے جہاں والوں میرے مرنے کا غم ہرگز نہ ہو. ہر فلک سے میں اتاروں گی خداوند کے کرم، ہر فلک سے میں اتاروں گی خداوند کے کرم. پھر سے ناتا جوڑنا ہے مجھ کو بحر و بر سے آج، پھر سے ناتا جوڑنا ہے مجھ کو بحر و بر سے آج. آج رکھنا بادلوں پر ہے مجھے پہلا قدم، آج رکھنا بادلوں پر ہے مجھے پہلا قدم. اپنے دلہا المسیح کو اب بھی ہوں، اپنے دلہا المسیح کی اب بھی ہوں ادنا کنیز، اپنے دلہا المسیح کی اب بھی ہوں ادنا کنیز. اب بھی حاضر ہوں میں راہوں میں اسی کی دم بدم، اب بھی راہوں میں حاضر ہوں اسی کی دم بدم. اور آسمانی رفتوں میں ہے سواگت آج کل، آسمانی رفتوں میں ہے سواگت آج کل. یوں لیے پھرتے ہیں مجھ کو بادلوں کے زیر و بم، یوں لیے پھرتے ہیں مجھ کو بادلوں کے زیر و بم. اور شکریہ اے ہم نشینوں ہم رکابوں دوستوں، شکریہ اے ہم نشینوں ہم رکابوں دوستوں. آسمانوں اور زمینوں پر ملیں گے روز ہم، آسمانوں اور زمینوں پر ملیں گے روز ہم. میں ہوں خوشبو میں مہک اور نام میرا ہے شمیم، میں ہوں خوشبو میں مہک اور نام میرا ہے شمیم. میں مہکتی ہی رہوں گی آپ کے سنگ ہر جنم، میں مہکتی ہی رہوں گی آپ کے سنگ ہر جنم. فادر مختار. Thank you very much, Father Ji, for your support. I'm very much conscious of all our friends and sisters who cannot be with us physically, but we know you are watching us online. So we pray that you may also receive the blessings
as we say final goodbye to our beloved Sister Shameen. आखिर में मैं सिस्टर रिफत सादिक जो हमारी यूनिट लीडर हैं अपनी तमाम दर सिस्टर्स की जानिब से तहे दिल से मशकूर हूँ फजीलत माप आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद की जिन्होंने आज की अक़दस कुर्बानी खुदावंद के हुज़ूर गुज़रानी। शुक्र अदा करती हूँ तमाम फादर्स सिस्टर्स ब्रदर्स जो हमारे इस काम में शरीक हैं। आप सबकी मौजूदगी हमारे लिए तसल्ली का बायस है। शुक्र भी अदा करती हूँ तमाम स्कूलों से आए हुए टीचर्स वर्कर्स तमाम तर उन लोगों के लिए जो दूर नज़दीक से आए हैं मेहमानों के लिए जो इस दुख की घड़ी में हमारे साथ हैं कि खुदावंद हम सबको बरकत और तसल्ली अता करे। शुक्रगुजार हूँ फादर एंथन की भी जिन्होंने तमाम इंतज़ामी लिहाज से हमारे साथ ताउन किया। और आखिर में आप सबको दावत दी जाती है कि बागमास के बाद हमारे प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हॉल में आप सबके लिए खाने का इंतज़ाम किया गया है। थैंक यू। मसीह खुदा मेरे अजीज भाइयों बहनों, अब हम खुदावंद यीशु मसीह पर पूरा ईमान रखते हुए अपनी बहन सिस्टर शमीम का जनाजा नहायत अदब के साथ ले जा रहे हैं ताकि इसे सुपुर्द खाक करें। चाहिए कि हम पूरे भरोसे के साथ तमाम जिंदों के खुदा से इल्तिजा करें कि वो इसके फानी बदन को मुकद्दसों के गैर पानी जलाल के लिए फिर उठाए। वो रहमत के साथ इसकी इबादत करे, वो इसके तमाम गुनाहों को माफ फरमाए। मसीह खुदावंद हमारा नेक जवान इसे असली बाप के पास ले जाए ताकि वो सब बरगज़िदों के साथ दायमी बादशाह के हुजूर में अब्दी सादत का वारिस बने। खुदावंद आपके साथ हो और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और उसकी बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती से जाए। जो लोग चेहरे का दीदार करना चाहते हैं बराए मेहरबानी एक कतार में आइए, उधर से और चेहरा देख के इधर से आप जा सकते हैं। एक तरफ से आइएगा प्लीज। To
श्रीधर